کوئی ممنون فرنگی، کوئی ڈالر کا غلام، دھڑکنے محکوم ان کی لب پہ آزادی کا نام۔ ان کو کیا معلوم کس عالم میں ہے عوام، یہ وزیران کرام۔ صبح چائے ہے یہاں تو شام کا کھانا ہے وہاں، کیوں نہ ہو مغرور چلتی ہے ان کی دکان۔ جب یہ چاہیں ٹی وی پر جھاڑ سکتے ہیں بیان، ہم ہیں پیدل کار پر یہ کس طرح ہوں محو کلام۔ ان کی محبوبہ وزارتیں داشتائیں کرسیاں، جان جاتی ہے تو جائے پر نہ جائے کرسیاں۔ دیکھیے یہ کب تلک یوں ہی چلائیں کرسیاں، عارضی ان کی حکومت عارضی ان کا قیام، کوئی ممنون فرنگی کوئی ڈالر کا غلام۔ مختصر سا پیغام میرا سب بھائیوں کے لیے، سب دوستوں کے لیے، سب بہنوں کے لیے۔ اس سیاست نے ہمیں نفرت اور دشمنی، حسد اور گالم گلوچ کے علاوہ کچھ نہیں دیا۔ کوئی بھی پارٹی ہو، پی ٹی آئی ہو، نون لیگ ہو، پیپل پارٹی ہو، یہ جب بھی برے اقتدار میں آئی ہیں، انہوں نے صرف انتقامی سیاست کو محو کار بنایا ہے، اور اس میں سراسر نقصان صرف اور صرف عوام کا ہوا ہے۔ ہمارے ملک کی معیشت جو کہ پہلے ہی کافی گر چکی ہے، ڈالر بلندیوں کو چھو رہا ہے، 205 پر پہنچ چکا ہے، اور اب یہ جو دھرنوں کی سیاست دوبارہ شروع ہو گئی ہے، تو میں یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ یہ کون سی آزادی آپ ہمیں دلانا چاہتے ہو؟ یہ کون سا شعور آپ ہمیں بیدار کرنا چاہتے ہو؟ اگر آپ نے ہمارے اندر شعور پیدا کرنا تھا یا آزادی دلانی تھی، تو جو سب سے بڑا مقصد تھا شعور کسی بھی قوم میں پیدا کرنے کا، وہ تعلیم ہے، نہ کہ دھرنے، سیاست اور گالم گلوچ۔ لیکن افسوس، صد افسوس، پچھلے 75 سالوں سے اس ملک پر صرف اور صرف یہی ظلم کیا جا رہا ہے کہ نفرت اور دشمنی اور انتقامی سیاست کو بنیاد بنایا جا رہا ہے، اور جس کا سارا ملبہ نقصان صرف اور صرف عوام پر پڑا جاتا ہے۔ ایسا ہی کل ہوا ماڈل ٹاؤن میں، وہ جو کانسٹیبل کمال تھا، وہ جب ریڈ کرنے گیا تو سیدھی فائرنگ ہوتی ہے اور اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ سوال ہے ان اشرفیہ سے، ان حکومتوں سے، تمام پارٹیوں سے، کہ اس کے جو 5 بچے وہ چھوڑ کر گیا ہے، کون کرے گا ان کی نگرانی؟ آپ کی امداد اس کے دکھوں کا مداوع کر سکے گی؟ کیا وہ بچے، ان بچوں کو باپ کی کمی کبھی پوری ہو سکے گی؟ وہ جو دنیا کی طریقیوں میں کھو جائیں گے، اس کو کون بیان کرے گا؟ میری تمام دوستوں سے درخواست ہے، خدا را اپنے ملک کا فائدہ سوچے، نہ کہ ان سیاستدانوں کا۔ پشاور میں ایک واقعہ ہوا جس میں ایک دوست نے دوسرے دوست کو صرف اس لیے قتل کر دیا کہ اس نے عمران خان کو گالی تھی۔ ہائے صد افسوس، یہ ہمارے اندر ٹالرنس لیول یہ رہ چکا ہے کہ ہم ایک دوسرے کی بات سننا بھی برداشت نہیں کر سکتے۔ حقیقی دوست، حقیقی رشتہ دار ایک دوسرے کے خلاف ہو گئے ہیں۔ نفرت اتنی ہمارے دلوں میں بھر چکی ہے کہ جس کو بیان کرنا بھی ہمارے لیے ناقابل تلافی ہو چکا ہے۔ ہم سوچ بھی نہیں سکتے ہم کہ نفرت کے کس مقام پر آ چکے ہیں۔ یہ جو فرنگی قوتیں ہیں، یہ یورپ کنٹریاں ہیں، ان کا مقصد بھی یہی ہے، ہمیں آپس میں لڑانا، ہمیں ہمارے اندر تفرقہ بازی پیدا کرنا، ہمیں سیاست کی اس بھیڑ میں جڑا دینا، جو ہمارا اصل مقصد ہے اس سے ہمیں ہٹا دینا۔ افسوس، افسوس اس قوم پر، اس کے حالات پر۔ خدا را سوچیں، اب نہیں سوچیں گے تو کب سوچیں گے؟ آخر کس ٹائم سوچیں گے؟ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔